عزیز طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو اردو کی کتاب سرمایہ اردو جو کہ 12ویں جماعت کی کتاب ہے، اس میں نظم نمبر 9 تغیر کی تشریح کرواؤں گی۔ سب سے پہلے اس نظم کے شاعر احسان دانش کا مختصر تعارف دیکھتے ہیں۔ احسان دانش 1914 میں پیدا ہوئے اور 1942 میں ان کی وفات ہوئی۔ احسان الحق نام اور دانش تخلص کرتے تھے۔ بھارت کے صوبہ اتر پردیش میں پیدا ہوئے، چند جماعتیں پڑھیں، غربت کی وجہ سے تعلیم کو خیر آباد کہنا پڑا۔ بچپن ہی سے محنت مزدوری کرنے لگے، اینٹیں ڈھوئیں، مماری کی، چوکیداری کی، چپراسی اور مالی بھی رہے، مگر اس محنت و مزدوری کو انہوں نے کبھی عار نہ سمجھا، بلکہ مزدوری کے ساتھ ساتھ اپنی لیاقت کو بھی بڑھاتے رہے اور نوجوانی ہی میں ملک کے نامور شعراء میں شمار ہونے لگے۔ احسان دانش کو مزدور شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ احسان دانش کا معیاری شعر کہنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے نظم اور غزل دونوں میں ندرت فکر اور جدت پیدا کی۔ ان کی شاعری میں اسلامی اور مشرقی اقتدار کی آئینہ داری نظر آتی ہے۔ جہاں تک ان کے اعزازات کا تعلق ہے تو ان کو حکومت کی طرف سے ستارہ امتیاز جو وہ دیا گیا۔ مذہب سے بھی ان کا جو لگاؤ تھا۔ ان کی تصنیف میں شیرازہ، تغیر فطرت، گورستان، زخم و مرہم، درد زندگی، حدیث زندگی، نوائے کارگر، آتش خاموش زیادہ مشہور ہیں۔ احسان دانش کی آپ بیتی جہان دانش بھی بہت مشہور ہوئی۔ جہاں تک ان کی نظم کا تعلق ہے، جو نظم آج ہم پڑھیں گے، ان کی شاعری کی خصوصیات میں جدید اردو رنگ نظر آتا ہے۔ قدیم اور جدید دونوں رنگ نظر آتے ہیں۔ عوامی شاعر ہے۔ ان کی شاعری میں تصور غم کا پہلو نظر آتا ہے۔ انقلابی شاعر ہیں۔ رومانویت ہے ان کی شاعری میں، ترنم، انسانی اقتدار کا آئینہ دار ہے، الفاظ و تراکیب کا سادہ استعمال ہے۔ اب ہم نظم کی طرف بڑھتے ہیں تو اس نظم میں حرکت اور سکون، ان دو چیزوں کو علامات کی صورت میں جو دکھایا گیا ہے کہ حرکت زندگی ہے اور سکون موت ہے۔ نشو و نما اور حرکت کا جنون نظر آتا ہے۔ انقلابات زمانہ کے کرشمے ان کو جو اس نظم میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب ہم نظم کی طرف بڑھتے ہیں۔ تغیر کہتے ہیں تبدیلی کو۔ اے ہم نشیں کلام میرا لا کلام ہے، سن زندگی تغیر فہم کا نام ہے۔ ہم نشیں کہتے ہیں ساتھ بیٹھنے والے ساتھی یا دوست کو۔ کلام بات یا شاعری کو کہتے ہیں۔ تغیر کہتے ہیں تبدیلی کو، فہم مسلسل۔ اس کے مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں۔ اے میرے ہم نشیں، میرے کلام میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اس لیے میری بات غور سے سنو کہ زندگی مسلسل تبدیلی کا نام ہے۔ احسان دانش معروف نظم گو شاعر ہیں۔ انہوں نے غربت و افلاس کے ماحول میں آنکھ کھولی، زندگی کے نشیب و فراز کو قریب سے دیکھا۔ اگر تشریح طلب نظم ان کی زندگی کے پس منظر میں دیکھی جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ زندگی واقعی تغیر اور تبدیلی کا نام ہے، کیونکہ احسان دانش کی اپنی زندگی بھی تگ و دو اور جد و جہد سے عبارت ہے۔ اب اس شعر میں احسان دانش اپنے دوست سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے ہم نشیں، میری بات کو پوری توجہ سے سن۔ میرا جو یہ کلام ہے اس میں
किसी किस्म की कोई शक की गुंजाइश है वो नहीं है और ना ही इस पर कोई इतराज़ कर सकता है। मेरी ये बात कतई और अटल हकीकत है कि ज़िंदगी मुसलसल तब्दीली और इनकलाब का नाम है। कायनात की हर चीज़ में लम्हा ब लम्हा तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। यानी ज़ाहिर है जो हालात आज से 10 साल पहले थे वो आज अब नहीं हैं, और इन्हीं तब्दीलियों की वजह से ज़िंदगी का तसलसल जारी है। रात और दिन का तब्दील हो जाना, खामोशी का आवाज़ का ताक़ुब करना, मौसमों का अदल बदल होकर आना एक मुसलसल तब्दीली है जो कायनात में वक़ूअ पज़ीर हो रही है। ज़मीन मुसलसल हरकत में है क्योंकि इसी में इसकी बका है। इंसान जिसकी हैसियत कायनात में सबसे अटल है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई और इसे अशर मखलूक़ात का दर्जा हासिल है, इसको भी मुसलसल तब्दीलियों का वास्ता है। देखा जाए तो माँ के बतन में ही तब्दीली का ये अमल शुरू हो जाता है। बच्चा पहले छोटा होता है, मासूम होता है, फिर वो जवानी की तरफ आता है, फिर जवानी से अधेड़ उम्री बुढ़ापे के मराहल तय करता हुआ आगोश में चला जाता है। किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत कहा, तो गैरात से दुनिया सिंगार करती है, क़ज़ा का ज़िंदगी यूँ इंतज़ार करती है। इसी तरह बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंसान के ख़यालात, उसके जज्बात, एहसासात, नज़रियात और अक्ल व शऊर में भी तब्दीलियाँ रूनुमा होती रहती हैं। हकीकत ये है कि जब तक ये दुनिया कायम है इसमें तब्दीली है, और शायर भी ये बात कह रहा है कि वक्त के साथ साथ मुसलसल तब्दीलियाँ हैं, और ये तब्दीलियाँ शायद ज़िंदगी के क़याम और इसके दवाम की ज़मानत है, और इसी जो तग़य्युर की वजह से ज़िंदगी में गहमा गहमी और रंगा रंगी है। निशान यही है ज़माने में ज़िंदा कौमों का कि सुबह और शाम बदलती हैं इनकी तकदीरें। रातों को है सहर की तजल्ली का इंतज़ार कि हर सदा फ़राक़े ख़ामोशी में है बेकरार। सहर कहते हैं सुबह को, तजल्ली कहते हैं रोशनी को, सदा कहते हैं आवाज़ को। तो इसका मफ़हूम देखते हैं कि रातों को सुबह की रोशनी का इंतज़ार रहता है और हर आवाज़ फ़राक़े ख़ामोशी में बेकरार रहती है कि थोड़ी देर के लिए सन्नाटा और सुकून हो जाए। एहसान दानिश को मज़दूर शायर भी कहा जाता है और इसका शुमार म्यारी शेर कहने वालों में जो होता है। वो कह रहे हैं कि ज़िंदगी मुसलसल तब्दीली और इर्तिकाई अमल इसमें हो रहा है। कायनात की कोई चीज़ जो वो ऐसी नहीं जो कि लम्हा ब लम्हा तब्दील ना हो रही हो। दरअसल ज़िंदगी की इन्हीं तब्दीलियों में कायनात का सारा हुस्न जो है वो छुपा हुआ है। रात और दिन का बदलना, मौसमों का एक दूसरे का ताक़ुब करना, गोया एक मुसलसल तब्दीली है जो जारी है। शायद यही तब्दीली है जो ज़िंदगी के बका और दवाम की ज़मानत है। इसी तग़य्युर की वजह से ज़िंदगी में गहमा गहमी और रंगा रंगी है। अगर तब्दीली का ये अमल रुक जाए तो फिर मौत वाक़ई हो जाएगी, ज़िंदगी में जमूद हो जाएगी। इसलिए कायनात की हर चीज़ जो वो तब्दीली के अमल से वो गुज़र रही है। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने ज़माने की गर्दिश लोगों के दरमियान जो वो बदलते रहते हैं। पहले मिसरे में शायर ने ये दलील जो वो पेश की है कि रातें सुबह के नज़ारों की मुंतज़िर रहती हैं, चाहे ये सर्दी की तवील सर्द रातें हों या गर्मियों की घुटन ज़दा रातें हों, स्याह तारीख़ में डूबी हुई रातें हों या चाँद की रोशनी से मामूर रातें, फ़राक़ की करबनाक रातें हों या वसल की इंतहाई पुरमसरत रातें हों। हर तौर पर तग़य्युर के अमल से गुज़रना लाजिम है और इन्हीं तब्दीलियों में रातों का हुस्न और कशिश का राज जो वो पोशीदा है। अब दूसरे मिसरे में शायर ने अपने नज़रिया इनकलाब की तायद में एक और दलील पेश की है। कहते हैं कि जिस तरह रात सुबह के जलवों का शिद्दत से इंतज़ार करती है और सुबह के ताक़ुब के लिए बेचैन रहती है, इसी तरह आवाज़ भी खामोश की जुदाई में बेकरार रहती है। आवाज़ में जो इज़्तिराब है और बेचैनी है, ये खामोशी के जुदा होने की वजह है। वो मुज़तरिब है, बेचैन है कि कब इसका मिलाप सुकून और खामोशी से होता है। गोया आवाज़ भी तब्दीली और तग़य्युर की ख्वाहिशमंद है।
دراصل مظاہر فطرت کی سرشت میں یہ تبدیلی اور تغیر کی خواہش موجود ہے۔ اس تغیر کی وجہ سے مظاہر فطرت کی دلکشی اور حسن میں دوام رہتا ہے۔ اگر آواز کا دورانیہ طویل ہو جائے تو شور و غل کا روپ دھار کر اکتاہٹ اور بوریت کا باعث بنتی ہے، اور اسی طرح خاموشی اور سناٹے کی طوالت بھی طبیعت پہ بھاری محسوس ہوتی ہے۔ بقول شاعر: محفل قدرت کا آخر ٹوٹ جاتا ہے سکوت، دیتی ہے ہر چیز اپنی زندگانی کا ثبوت۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوئے خزاں بہار گلستاں روانہ ہے، ہر برگ کا سکوت سراپا فسانہ ہے۔ سوئے خزاں خزاں کی جانب بڑھنا، خزاں آپ کو پتہ ہے پت جھڑ کے موسم کو کہا جاتا ہے۔ گلستان باغ، برگ پتے کو کہتے ہیں، سکوت خاموشی سناٹا، سراپا فسانہ مکمل کہانی یا داستان۔ اب اس میں بھی وہی نظریہ انقلاب کو بیان کیا گیا ہے کہ زندگی کی جو ناقابل تغیر حقیقت یعنی تغیر کو خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی اصول کو شاعر جہاں پر خاموشی اور شور و غل سے جو اس نے مخاطب کیا ہے، وہیں پر ایک اور مثال کے ذریعے یہ بات پیش کی ہے کہ بہار کے خوش رنگ موسم پر بھی یہ اصول لاگو ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ گلستان میں جو بہار کھلی ہے وہ خزاں کی جانب رواں دواں ہے، جو بجا بھی ہے کہ ہر شے خواہ اپنے اختتام کو گامزن ضرور ہے۔ زندگی ہماری نظر میں تو عروج و کمال حاصل کر رہی ہوتی ہے، مگر موت کی مناسبت سے اس کا تعین کرنے پر یہ حقیقت کھلتی ہے کہ اصل میں یہ موت کا سفر تھا جو زندگی نے طے کیا۔ لکھا ہوا ہے دیکھو بعنوان انقلاب، پیشانی خزاں پر فسانہ بہار کا۔ تو شاعر نے سکوت کا فسانہ بھی شامل کر لی ہے، اور یہ بات بھی دلیل سے صحیح ثابت ہے کہ خاموشی گفتگو کا ایک فصیح و بلیغ ذریعہ ہے، اور خاموشی کی زبان میں وہ باتیں جو وہ کہی جا سکتی ہیں جن کے لیے موضوع الفاظ یا مواقع میسر نہ آ سکیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہر شاخ بظاہر پرسکون اور خاموش دکھائی دیتی ہے، جو کہ ایک گہری تاریخ خاموشی میں ڈوبی ہوتی ہے، مگر اصل میں اس کا سکوت ہی سراپا فسانہ ہے۔ تو اس میں بھی شاعر جو ہے وہی نظریہ انقلاب کی جو وہ بات جب وہ کرتا ہوا جب نظر آ رہا ہے کہ ہر چیز جو وہ تبدیلی کی طرف ہے، ہر چیز کو جو وہ زوال حاصل ہے، ہر چیز میں جو تغیر ہے، اور ہر چیز قدرت نے کائنات کی ہر چیز کی فطرت میں تبدیلی کا عمل جو وہ رکھ دیا ہے۔ بیتاب ہے اس جہاں کی ہر شے، کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے۔ چوتھے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ نکھت کی کوششیں کہ نکلنا نصیب ہو، موسم کو یہ لگن کہ بدلنا نصیب ہو۔ نکھت کہتے ہیں خوشبو کو، مہک کو، نصیب قسمت، لگن خواہش۔ مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں۔ خوشبو بند کلی سے باہر نکلنے کے لیے کوشش کرتی رہتی ہے، اور موسم کو یہ دھن ہے کہ اسے بدلنا نصیب ہو۔ وہی بات کہ زندگی مسلسل تبدیلی کا نام ہے، زندگی میں کہیں نہ کہیں ہر آن تبدیلی کا عمل جاری ہے، اور دیکھا جائے تو دنیا کی ہر شے میں نشو و نما اور حرکت کا عمل چھپا ہوا ہے۔ دانہ زمین کی گہرائیوں میں کچھ عرصہ پڑا رہتا ہے، وہ بھی یکسانیت سے گھبرا جاتا ہے، تو زمین کا سینہ چیر کر نرم و نازک پودے سے تناور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح ایک ننھی سی قلم سے پھول کی نرم و نازک کونپلیں نکلتی ہیں، پھر یہی سرسبز و شاداب پتے بن جاتے ہیں، اور ان کے درمیان ننھی ننھی کلیاں مسکرا رہی ہوتی ہیں۔ یہی بند کلیاں اور غنچے بےحد حسین دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، مگر تبدیلی کا عمل بند کلی میں خوشبو کو مضطرب اور بےکل کر دیتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، پھر یہی خوشبو بند کلی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، گویا خوشبو کا گنچے میں دم گھٹ رہا ہوتا ہے، اور وہ اس قید سے آزاد ہونے کی کوشش میں مگن ہوتی ہے، تاکہ اس قید سے رہائی کے بعد ہوا کے دوش پر باغ میں اپنی آزادی کا اظہار کرے اور باغ کی فضا کو مہکا دے۔ بند کلی میں خوشبو کا ٹھاٹھے مار کر پھول بننا بھی، پھر پھول سے خوشبو کا باغ میں بکھر جا کر اس کا حصہ بن کر فضا کو مہکا دینا، دراصل خوشبو کی مختلف متغیر حالتیں ہیں۔ دوسری طرف پھول سے خوشبو اڑ جانے کے بعد صرف رنگ رہ جاتا ہے،
اور پھر یہی پھول خوشبو کی جدائی کے غم میں بکھر کر فنا ہو جاتا ہے۔ بقول پروین شاکر، دیکھ لو پھول سے کیا کرتی ہے، کبھی خوشبو بھی وفا کرتی ہے۔ چنانچہ دنیا کی ہر چیز میں انقلاب اور تبدیلی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ ہر شے کی طرح موسم تبدیلی کے لیے بے قرار ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ موسم بھی یکسانیت سے گھبرا جاتے ہیں، اور وہ بھی اس رات سے واقف ہوتے ہیں کہ زندگی حرکت کا نام ہے، اس لیے موسم باری باری تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کبھی موسم گرما آ جاتا ہے جو ماحول میں فضا میں گھٹن ہوتی ہے، حبس ہوتی ہے، پھر سردی کا موسم آ جاتا ہے جس کے ساتھ سرد اور یخ بستہ ہوائیں چلتی ہیں، پھر بہار آتی ہے تو باغ کے ماحول کو تر و تازہ اور شگفتہ بنا دیتی ہے۔ بہار اپنے وجود کا بھرپور ساتھ دلاتی ہے، اور اسی کی وجہ سے دیکھا جائے تو باغ میں رونق ہوتی ہے، پودے جو سرسبز ہوتے ہیں، پتے آ جاتے ہیں، ڈالیوں پر کلیاں مسکرا رہی ہوتی ہیں، پھر وہ پھول بن کر باغ کو مہکا رہی ہوتی ہیں، اور ایسے میں پھول کے عاشق پرندے باغ میں اپنی آواز کا جادو جگاتے ہیں۔ لیکن بہار کی یہ رنائیاں اور تازگی بھی عارضی ہوتی ہیں۔ بقول میر تقی میر، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہاراں ہے، پات ہرے ہیں، پھول کھلے ہیں، کم کم باد و بارہ ہے۔ اب یہ بہار کی رنائیاں بھی عارضی ہیں کیونکہ خزاں اس کے تعاقب میں جب وہ ہوتی ہے۔ خزاں باغ کے لیے تباہی اور بربادی کا پیغام لے کر آتی ہے، اور پورا باغ اداسی اور غم کا مرکب بن جاتا ہے۔ گویا موسموں کی فطرت میں انقلاب اور تبدیلی موجود ہے، اور کائنات کی ہر شے میں تبدیلی اور تغیر کا جذبہ موزن ہے۔ کائنات میں کسی بھی چیز کو ثبات اور دوام حاصل نہیں، اور یہ صرف تغیر ہی ہے جو کائنات کی تمام چیزوں میں تبدیلی لاتا رہتا ہے۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ شمس و قمر کو ضد ہے کہ گرمے سفر رہیں، بے رنگیوں میں خالق شام و سحر رہیں۔ شمس کہتے ہیں سورج کو، آفتاب کو، قمر کہتے ہیں چاند کو۔ گرم سفر، مسلسل سفر کرنا، بے رنگی، بے رنگ ہونا، خالق پیدا کرنے والا، شام و سحر، شام اور صبح۔ اس کے مفہوم دیکھتے ہیں کہ سورج اور چاند مسلسل سفر کرنے پر بازد ہے کہ اس طرح سے بے رنگ اور بے کیف کائنات میں صبح و شام کے خالق کے طور پر پہچانے جائیں۔ اب شاعر کہہ رہے ہیں کہ جس طرح زندگی زمین پر موجود ہر شے میں تبدیلی ہے، اسی طرح اب آسمان کی طرف اگر نظر دوڑائیں تو آسمان کی رونق، سورج، چاند اور ستارے وہ بھی سرگرم سفر ہیں، اور ان میں بھی مسلسل تبدیلی اور تغیر جو ہے وہ رونما ہو رہا ہے۔ سورج مسلسل گردش میں ہے۔ سورج ہماری زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے اور زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، اور دیکھا جائے تو سورج 6 لاکھ میل فی گھنٹے کی رفتار سے گردش کر رہا ہے، اور اسی طرح سیاروں میں سے بھی کسی کی رفتار 8 میل فی سیکنڈ ہے، کسی کی 33 میل فی سیکنڈ ہے، کسی کی رفتار 84 میل فی سیکنڈ ہے۔ سورج، چاند اور سیارے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ اگر چند لمحوں کے لیے بھی جمود آ جائے تو تمام نظام جو اجرام فلکی کا ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ گویا تغیر اور تبدیلی ان کے لیے بھی بقا کا ذریعہ ہے۔ اگر سورج اور چاند تغیر کے مراحل سے نہ گزریں تو کائنات بے کیف اور بے رنگ ہو کر رہ جائے۔ سورج اور چاند مسلسل مصروف سفر ہیں۔ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، پھر اس کی کرنیں دھیمی دھیمی اور خوشگوار ہوتی رہتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں وہ حدت اور روشنی بڑھتی جاتی ہے، پھر دوپہر ہو جاتی ہے، اس کی حدت جو گرمی کی کچھ کم ہو جاتی ہے، پھر سحر، اور پھر جب سورج وہ غروب ہو جاتا ہے تو شام وجود میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح چاند طلوع ہوتا ہے، وہ بڑھتا رہتا ہے اور پھر غروب ہو جاتا ہے، صبح کے ظہور میں آنے کا سبب بنتا ہے۔ چنانچہ سورج اور چاند کے ساتھ ساتھ صبح و شام کا نظام وابستہ ہے۔ سورج اور چاند اب دونوں رات اور دن کے خالق ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو دنیا ظاہر بے رنگ اور بے کیف ہو جاتی، کیونکہ ہر ذی روح کے معمولات بگڑ جاتے۔ انسان صبح طلوع ہوتے ہی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنے فرائض انجام دینے لگتے ہیں۔ سارا دن کام کاج کی وجہ سے تھک کھا کر رات کو آرام کرتے ہیں۔ یہ دن اور رات کی تبدیلی انہیں بوریت اور اکتاہٹ کا شکار نہیں ہونے دیتی۔ سورج اور چاند کی ضد ہے کہ وہ ہمیشہ سرگرم سفر رہیں تاکہ شام و سحر کے خالق بن کر کائنات کی بے رنگی اور بے کیفی کو مٹا کر رونق اور چہل قدمی کا ذریعہ بنے۔ ان کا یہ عمل ہر ذی روح کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے، اور اپنے اس عمل کی بنا پر سورج اور چاند صبح و شام کے خالق کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، اور ان کی اہمیت اور افادیت بھی سبھی کو تسلیم ہے۔ شہروں میں انقلاب
बेबा में इनकलाब, महफिल में इनकलाब, शबिस्तान में इनकलाब। अब इस नज़्म ने शायर ने क़ारीन को अमल करने का जब वो दर्स जब वो दिया है। शायर इब्तिदा में चंद मज़ाहिर फ़ितरत की मिसाल देकर वाज़े कर रहा है कि इस दुनिया की हर शय में बेकरारी है। सूरज हो या सियारे, सब मुसलसल जब वो गर्दिश कर रही हैं। मौसम भी हमेशा एक जैसे नहीं रहते, वो भी मुसलसल तब्दीली का शिकार होते रहते हैं। और फूल भी हमेशा खिलने के लिए बेकरार रहते हैं। नाजुक सी कलियों में कैद खुशबू हर लम्हा इस आलम रंग बू को महकाने के लिए बेताब रहती है, और जूं जूं फूल खिलता है तमाम चमन को मअतर कर देता है। सुकून महाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तगैर को है ज़माने में। तो शायर ने अपना असल मुद्दा बयान किया है और तमाम गुफ्तगू का हासिल इस शेर में बयान कर दिया है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले 2 अशार और अगली नज़्म जो है वो अगले इसमें देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।